خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني
أراه في المنام صلوات بھیجیں ایک اور صلوات کی بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات جہاردار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورینسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کائنات کی بغیر پہچان رکھنے والی بھیڑ میں ہمارے ہاتھوں میں پرچم عباس دے کے ہمیں منفرد پہچان عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے ہم دنیا میں بھی پہچانے جائیں اور آخرت میں بھی پہچانے جائیں۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فقرہ بیاض دل پر لکھیے گا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے نام حسین غریب کے عزاداروں کی فہرست میں درج کر کے انبیاء کی صفوں میں ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد یہ سعادت ہمارے نصیب میں آئی کہ آپ جیسے عزاداروں کے حضور آن کے اس خانوادے کا ذکر اپنی حیثیت کے مطابق کروں
کہ جن کا ذکر فقط ہمارے لیے توشہ نہیں ہے، نبیوں کے لیے سہارا بھی ہے۔ ان مجالس میں آقا توفیق عطا فرمائیں اور حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی اپنی نعلین مقدس کی گرد اس زبان پر جھاڑیں تو وہ حقائق کہ جن پر برسوں سے اعتراضات ہوتے چلے آ رہے ہیں، نوجوان بھائیوں کے لیے کوشش کروں گا کہ جوابات نظر کر سکوں تاکہ بیاض ذہن میں وہ باتیں محفوظ ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں بطور سرنامہ اور بطور برکت کلام جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم نے ایک خواب کا ذکر فرمایا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن ایسی عظیم کتاب میں، قرآن جیسی بلند و بالا کتاب میں، قرآن جیسی عرفہ و اعلیٰ کتاب میں اس نے ذکر بھی کیا تو خواب کا ذکر کیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ خواب تو خواب ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے اس حکیم و دانائے مطلق نے اپنی عظیم کتاب میں ذکر خواب کیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ خواب بیان بھی کیا تو کتاب منسوخ میں نہیں، کتاب ناسخ میں بیان کیا، توریت میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، قرآن میں خواب بیان کیا۔ یعنی ایسی کتاب کہ جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، جس کی تلاوت این قدر سب کو کرنا ہے۔ صلوات پڑھے تو ذکر کیا ہے، کتاب منسوخ میں نہیں کیا، کتاب ناسخ میں کیا، تاکہ جب عالم اسلام اسے گھوم گھوم کے پڑھے، جھوم جھوم کے پڑھے، بٹ بٹ کے پڑھے یا رٹ رٹ کے پڑھے، تو یہ خواب ضرور پڑھے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات کچھ عقل سے بالا تر نہیں لگتی آقا کے چاہنے والوں کہ اتنی عظیم کتاب اور اس میں خواب بیان کیا جا رہا ہے، اتنی اعلیٰ کتاب اس میں خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں عالم اسلام سے، یہ بتاؤ کہ کیا قرآن مجید میں زیر زبر کی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا جو زیر زبر کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود تو زیر و زبر ہو جائے گا۔ زبان کے جاننے والے بیٹھے ہیں اور مفاہیم زبان ہی کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، تو کہا جو اس میں زیر زبر کی کمی محسوس کرے گا وہ خود زیر و زبر ہو جائے گا، اس کی عقل زیر و زبر ہو جائے گی، اس کی نسل زیر و زبر ہو جائے گی، اس کا خاندان زیر و زبر ہو جائے گا، اس کی آخرت زیر و زبر ہو جائے گی۔ یعنی قرآن میں زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو حرف جہاں ہے اٹل ہے، جو
جو لفظ جہاں ہے مسلم ہے، جو آیت ہے وہ محکم ہے، جو آیت ہے وہ مستحکم ہے، جو بیان ہے وہ پختہ ہے، جو زبان ہے وہ بے نظیر ہے، اور ایسی بے نظیر زبان ہے کہ عرب کے تمام اہل زبان مل کے آیت کا جواب نہ لا سکے۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت، چونکہ ماشاءاللہ آپ حضرات اشعار سے بھی خوب مانوس رہتے ہیں، تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تین آیتیں اس میں ہیں۔ اب ناصر بھائی آپ بھی شعر کہتے ہیں، یہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو اشعار فرماتے ہیں، میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تین آیتیں اس میں ہیں جنہیں شاعری کی زبان میں قرآنی تین مصرے کہہ دیں، قرآنی تین مصرے کہہ دیں۔ جہاں طرح دی جاتی ہے وہاں ایک مصرع دیا جاتا ہے، وہاں ایک مصرع دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس پر کلام لکھ کے لائیے، 8 شعر ہو، 10 شعر ہو، 12 شعر ہو، 20 شعر ہو، اور یہ جو مصرع دیا گیا ہے اس پر ایک مصرع لگائیے۔ ہمارے یہاں ایک مصرع دے کے قصیدہ مانگا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہم تمہیں 3 مصرے دے رہے ہیں، ایک مصرع لگا۔ میں 4 ہی مصرے ہوتے ہیں، قرآن نے کہا 3 مصرے ہم دیے دیتے ہیں، ایک مصرع لگا کے لے آؤ تو جانے کتنے بڑے ادیب ہو، کتنے بڑے عرب ہو، کتنے بڑے صاحب زبان ہو۔ ہاں 4تھا مصرع لگایا تو مگر ہار مان کے، ہذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے، بشر کا کلام ہی نہیں ہے، تو جس نے یہ کلام سنایا وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد عربی۔ تو جب زبان سے جاری ہونے والا کلام بشر کا کلام نہیں ہے تو جس کی زبان سے جاری ہوا وہ ہم کا کلام ہے۔ لفظ کی بھی گنجائش نہیں، زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں۔ ارے ماشاءاللہ، حد یہ ہے کہ نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس جملے پہ داد چاہیے۔ نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس میں علی نقطہ بن کے مسجد
بولے رحمت تجھ پر، جو بھی بولے رحمت تجھ پر، جناب بولے لعنت تجھ پر، جناب بولے لعنت تجھ پر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی وطن حق ہے۔ جس کتاب میں علی نقطہ بن کے ہو، اس میں نقطہ کام رکھے۔ مجھے جو کہنا تھا شاید میں کہتا، اللہ کے چاہنے والے سمجھ چکے، علی جیسا نقطہ جس میں موجود ہو، سبحان اللہ، اور وہ بھی بے کا نقطہ پہلا حرف، پہلا حرف، یہ پہلے حرف کا نقطہ کیوں بنایا، بے کا نقطہ کیوں بنایا؟ اللہ بتانا چاہتا تھا قرآن کا دروازہ علی ہے، علی کو چھوڑا۔ علی کو چھوڑ کے آؤ گے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا، تو قرآن میں زیر زبر کی گنجائش نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن میں نقطے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارا خیال قرآن میں کچھ غیر ضروری باتیں ہوں گی، معاذ اللہ، لوگ کا توبہ کیجیے، آپ اسلام سے نکل جائیے گا، ایسی بات کیجیے گا۔ اس میں غیر ضروری باتیں کہاں ہیں؟ اب نہ کہیے گا اسلام سے نکل جائیں گے، ہائے افسوس، نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں، نکلے ہوئے لوگ ہمیں نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں، آپ اسلام سے نکل جائیے گا۔ کیوں کہ اس میں غیر ضروری باتیں کہاں ہیں؟ جو بات ہے ضرورت کے تحت ہے، جو بات ہے ضرورت کے تحت ہے، کوئی غیر ضروری بات نہیں ہے اس میں۔ تو جب زیر زبر کی گنجائش نہیں، کوئی غیر ضروری بات نہیں اس میں قرآن مجید میں، تو پھر ہمیں بتائیے ایسی عظیم کتاب میں اتنا بڑا خواب کیوں رکھا؟ میری خواب خواب تو خواب ہے، قرآن جیسی کتاب میں خواب تو خواب ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے خواب، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ سب دیکھتے ہیں خواب، اور بڑے بھائیوں کے تو کیا کہنے، وہ تو چلتے پھرتے رہتے۔ لیکن دلوں کے دروازے کھلے ہیں، تو ایک جملہ عرض کر دوں، کائنات میں یہی ایک شے ہے خواب، جس پر کوئی چارج نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ مثلاً یہ حالات ایسے ہیں کہ ابھی آپ اپنے ملک سے دوسرے ملک نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن آپ رات آج جا کے سوئیے گا، اور سوتے میں آپ 4-5 ملکوں کا دورہ کر کے آ جائیے گا۔ تو جس ملک آپ گئے ہیں، کیا وہ ملک آپ پر کوئی مقدمہ کرے گا؟ آپ کے خلاف FIR کرے گا کہ بھئی ہم نے ویزا دیا نہیں، اجازت دی نہیں، آپ آئے کیوں؟ لوگ کیسی بات کر رہے ہیں؟ خواب میں تو کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، مگر ہائے علی کے دشمن کا مقدر اس کے خواب پر بھی پابندی ہے۔
پابندی نہیں ہے، خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے صاحب آپ خواب کی بات کر رہے ہیں، خواب کی حیثیت کیا ہے، خواب کا وجود کیا ہے؟ خواب وجود رکھتا ہے، خواب حیثیت رکھتا ہے، خواب ایک بنیاد رکھتا ہے۔ نوجوان بھائیوں غور سے سنیے گا، میری شہزادی جزا دیں، خواب بنیاد رکھتا ہے، خواب ایک وجود رکھتا ہے، خواب ایک حقیقت رکھتا ہے۔ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے یہ حکم ہے کہ صاحب ایمان سے بیان کرو، اچھی شکل و صورت کے آدمی سے بیان کرو، اس سے نہ بیان کرو جس کے چہرے پر بغض علی کی نشان ہے۔ خواب ایک وجود رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی تاریخی اور شرعی دلیل کیا ہے؟ آئیے حاضر کرتا ہوں۔ اگر خواب کوئی وجود نہ رکھتا تو خدا کبھی بھی رسولوں کو علم تعبیر الرؤیا نہ دیتا۔ رسولوں کو کبھی تعبیر خواب کا علم نہ دیتا اللہ۔ ممکن ہے کوئی کہے نبیوں کے پاس علم خواب کتاب تعبیر خواب کا علم ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ارے کیا تاریخ ذہن میں نہیں ہے؟ جناب یوسف کی رہائی کا سبب ہی یہی علم بنا، یہی علم کی رہائی کا سبب بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو جو تعبیر خواب کا علم دیا گیا تو یہ بتانے کے لیے کہ خواب وجود رکھتا ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ جیسی آنکھیں ہوتی ہیں ویسا خواب۔ جیسی آنکھیں ہوتی ہیں ویسا خواب ہوتا ہے، جیسی آنکھیں ہوں گی ویسا خواب ہوگا۔ اور پھر خواب کے لیے معصوم فرماتے ہیں جس نے خواب میں ہمیں دیکھا وہ یقین رکھے کہ ہم ہی کو دیکھا۔ جس نے خواب میں ہمیں دیکھا وہ یقین رکھے کہ ہم ہی کو دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہر بھیس میں آ سکتا ہے۔ مثلاً آپ کسی عابد کو دیکھیے، ہو سکتا ہے شیطان عابد کے بھیس میں آ جائے، کسی زاہد کو دیکھیے، ہو سکتا ہے شیطان کسی زاہد کے بھیس میں آ جائے، مگر مولا فرماتے ہیں جو خواب میں ہمیں دیکھتا ہے وہ ہم ہی کو دیکھتا ہے، یعنی ہم وہ طہارت ہیں، وہ پاکیزگی ہیں کہ ہماری شکل کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا، ہم ہی ہیں۔ ہماری شکل کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی ہم جیسا ہوگا تو وہ بھی میرے گھر میں ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب اب خواب کوئی وجود رکھتا ہے، یہ کبھی میں عرض کروں گا، خواب وجود رکھتا ہے۔ اچھا تو اب اللہ نے قرآن میں خواب بیان کیا، کمال کی بات ہے، اتنی عظیم کتاب، اتنی اعلیٰ کتاب، اتنی عرفہ کتاب، اتنی محترم کتاب، اتنی بلند کتاب، اتنی بالا کتاب، اتنی طاہر کتاب، اتنی اطہر کتاب، اتنی مطہر کتاب، اتنی عظیم کتاب، صاحب شان کتاب، صاحب عظمت کتاب، قلب ناظرین محمد پر اترنے والی کتاب، اس کتاب میں خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کون سا خواب ہے جو قرآن میں رکھ دیا؟ بھائی ہمارا خواب کیوں نہیں ہے؟ آپ کا خواب کیوں نہیں ہے؟ پچھلی امتوں کے خواب کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک ہی خواب کیوں؟ اس خواب میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟
کس کے لیے دیکھا؟ آواز قدرت کا خواب دیکھا باپ نے، کس کے لیے دیکھا؟ بیٹے کے لیے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ تو خواب کیا دیکھا؟ بیٹے کے لیے محل بنا رہے۔ خواب کیا دیکھا؟ بیٹے کی زندگی بڑھا رہے۔ خواب کیا دیکھا؟ بیٹے کو سلطنت دے رہے۔ خواب کیا دیکھا؟ بیٹے کو خوشیاں دے رہے۔ کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ پھر کیا دیکھا؟ کہ خواب یہ دیکھا کہ روض خدا میں، عشق خدا میں، یاد خدا میں اپنے نور نظر کو، اپنے رخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے راحت جاں کو، اپنے میوہ دل کو، اپنے آرام ہستی کو اپنے ہاتھوں سے دعا کر رہا ہوں۔ آگے جانے والے بولیے گا، یعنی اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں اپنے بیٹے کو دعا کر رہا ہوں۔ تو جو دیکھا وہ کیا، کبھی چھری تو گلے پر رکھ بھی دی تھی، چلا بھی دی تھی، کیوں؟ کہ عشق میں، عشق میں، عشق میں دنیا والوں ہم تو فقط عشق میں زنجیر گویا اس نے خدا سے عشق کیا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر۔ ورنہ آپ یہ کلمہ کہاں لے جائیے گا؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن الصالحین۔ یہ صرف ان کی قربت اس سے بتانے کے لیے، اللہ اکبر۔ ورنہ خدا کوئی بدن رکھتا ہے تو خون ہوگا۔ آپ کہہ کے کیا سلام کر رہے ہیں؟ سلام ہو آپ پر حسین، خون خدا، خدا کے بیٹے۔ ایک خون خدا حسین اور ایک خون خدا علی کے بیٹے حسین۔ آپ پر سلام ہو تو آپ کے بیٹے میں آپ کا خون ہے، ہمارے بیٹے میں ہمارا خون ہے۔ اس کا مطلب جس کا بیٹا ہوگا اس کا خون ہوگا۔ وہاں ہے لم یلد ولم یولد، اور وہاں ہے لم یلد ولم یولد۔ تو پھر یہاں خون کا کیا تصور ہے؟ صرف انگیت بیان کی جا رہی ہے۔ ان کا خون بہانا ایسے ہے جیسے توحید کے گلے پر چھری چلا دی۔ آپ نے غور فرمایا؟ میری شہزادی آپ لوگوں کو جزا دے، یہ اندیت کی منزل میں ہے۔
یہ قربت کی منزل میں ہیں، اصل یہ قربت خدا میں، سبحان اللہ، یہ ہے قربت خدا میں۔ باقی کون ایسا ہے جو کہہ سکے ہم اللہ سے قریب ہیں؟ اگر اللہ سے قریب ہو تو صبح کی نماز میں بھی قربتاً اللہ ہی کہتے ہو، ظہر کی نماز میں بھی قربتاً اللہ ہی کہتے ہو، مغرب کی نماز میں بھی قربتاً اللہ ہی کہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ اس کی قربت چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، جو اس کی قربت چاہے اسے امت کہتے ہیں، جو اس کی قربت ہو قائم کر رہا ہوں، اس کی قربت کا نام ہے حسین۔ سبحان اللہ، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے جس نے شب جمعہ قبر مظلوم پر بسر کی، گویا اس نے عرش پر اللہ سے حسین تک پہنچنا خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا، بے شک، لا رہے، جسے حسین ہی نہ ملے اسے خدا کہاں ملے گا؟ صحیح، صحیح بات، سلام ہو حسین پر، بے شک، کیونکہ حسین کے بغیر خدا نہیں مل سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ بہتر دیکھیے گا دلیل کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ان کی شرح کیجئے تو ان پہ کتابیں تحریر ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے ایک دروازہ یہ ہے اور ایک دروازہ یہ سامنے، اس بارگاہ میں آنے کے لیے دو دروازے ہیں۔ دروازہ بند ہو، آپ اندر آگے دکھا دیں، صحیح بات ہے، بالکل، ضریح تک پہنچنے کے لیے دروازے سے آنا ہی پڑے گا۔ ضریح تک پہنچنے کے لیے دروازے سے آنا پڑے گا۔ میرے مولا حسین کا لقب ہے باب اللہ۔ لقب ہے باب اللہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ۔ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے دروازے پر جبین رکھنا، یہ توحید کے دروازے پر دستک دینا۔ ایسا ہے جیسے توحید کا، کیوں؟ یہ باب اللہ ہے، اور وقت یہی باب اللہ نہیں ہے، ان کے بابا بھی باب اللہ ہے۔
بابا بھی باب بے اللہ، شک۔ تو خدا تک پہنچنے کے لیے حسین تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہے باب اللہ۔ اب جو باب اللہ ہو اس تک آسانی سے پہنچ جائے گی دنیا۔ یا غازی اس تک کیا آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اگر وہ باب اللہ ہے اللہ تو پھر حسین تک پہنچنے کے لیے کوئی باب الحسین باب الحسین بھی ہوگا۔ اب یہ کہ عباس کسے کہتے ہیں تو سنیے جملہ، عباس دامن پھیلا کے سنیے گا، کشکول بڑھا کے سنیے گا۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ حسین جیسے بادشاہ کے ہوتے ہوئے جو باب الحوائج کہلائے۔ مگر شاید میرے وجود سے بڑی بات ہو، یہ پڑھنا کچھ اور تھا، عنوان بھی میں نے کچھ اور منتخب کیا تھا، مگر خطبہ پڑھتے پڑھتے ایک دم سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اس عنوان کے تحت حالانکہ ہم کیا عنوان کیا، ہم کیا اور موضوع کیا، ہمارے پاس تو دریائے علم کی اتنی نمی بھی نہیں ہے جو سوئی کی نوک پہ ٹھہرتی بالکل۔ تو ہم جیسے لوگ ان کا ذکر کیا کریں، مگر یہ کہ وہی توفیق دے بے شک تو کچھ باتیں بے شک میری آقازادی آپ لوگوں کو جزا دے کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہے، چوتھے امام علیہ السلام کے ساتھ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں، عباس کی بات آ گئی ہے تو اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی۔ دیکھیے عبادت، آج پوری دنیا جو ہے وہ عبادت چاہتی ہے، بے شک عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عبادتیں ہمیں دین سے بھی قریب کرتی ہیں، اس سے بھی قریب کرتی ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ روزے الگ الگ طرح سے اس کی شرح کی گئی ہے کہ روزہ کیوں رکھا گیا، اس کا حکم کیوں دیا گیا، لیکن جب حسین کے سوگوار سے پوچھا جائے گا
تو وہ تو یہی کہے گا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو سکے اور حسین کی قربانی ہے نا. یہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ خدا روز محشر پہنچے گا تو اعمال کے نام پر کہے پر اعمال کے نام پر جو پہلا سوال کیا جائے گا جانتے ہو حسین کیا ہے؟ وہ سوال یہ کیا جائے گا تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا؟ تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تھا؟ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں عبادات، تو روزے بھی عبادت، حج بھی بتاؤ بچوں زکوٰۃ عبادت ہے، خمس یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، بیواؤں کے ساتھ تراحم، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، بچوں کی اچھی پرورش عبادت ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، مگر ان ساری عبادتوں کے سر کا تاج کون سی عبادت ہے؟ نماز. اس لیے کہ نماز اولین منزل میں رکھی گئی، نماز اہم ترین عبادت. تو نماز ہر عبادت کے گلے کا ہار ہے. سنیے گا جو کہنا چاہ رہا ہے، نماز ہر عبادت کے گلے کا ہار ہے، نماز ہر عبادت کے گلے کا زیور ہے، نماز تاج سر عبادت، نماز تاج سر عبادت ہے. عبادتوں کے سر کا تاج جو عبادت ہے اس عبادت کو کہتے ہیں نماز. وہ نمازیں روزانہ 5 وقت واجب کی گئی، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. توجہ چاہ رہا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر بھی واجب، ظہر بھی واجب، عصر بھی واجب، مغرب بھی واجب، عشاء بھی واجب، فجر بھی نماز، ظہر بھی نماز، عصر بھی نماز، مغرب بھی نماز، عشاء بھی نماز. یہ ساری نمازیں ہیں اور ہر نماز میں صرف رکعتوں کا فرق ہے. سورے وہی، طریقے وہی، سجدے وہی، کلمے وہی. سورے وہی، طریقے وہی، سجدے وہی، لفظیں وہی. ساری نماز صرف رکعتوں کا فرق ہے.
ظہیر الصلاۃ ہے، اسی طریقے سے عباس علمدار ظہیر امامت ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ جیسے نماز فجر عبادتوں کی کمر، ویسے ہی عباس دلاور امامت کی کمر۔ ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا تو حسین غریب الان انکسر ظہری یا اخی عباس اب بچے ہی کتنے دن ہیں، جا رہے ہیں نوا کے مسافر، جا رہے ہیں کربلا کے مہمان، اجڑنے والے ہیں شیعہ، لٹنے والے ہیں آزادار۔ ارے جس کے مہمان چلے جائیں، میری شہزادی آپ کے اس جذبے کو قبول کرے۔ اے ٹوٹی ہوئی پسلیوں آئی ہو نہ مجلس دیکھو یہ کیسے بے قرار ہوا ہے۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ آج علی کی بیٹی کی مصیبت پڑھنے سے پہلے مر نہ جاؤں۔ کون سی مصیبت پڑھوں؟ چادر چھن گئی۔ کون سی مصیبت پڑھوں؟ درے لگے۔ کون سی مصیبت پڑھوں؟ آگ پھینکی گئی۔ کون سی مصیبت پڑھوں؟ کھاؤ نہ ماریا۔ کون سی مصیبت پڑھوں؟ بازاروں سے گزاری۔ خدا عالم آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے، وہ شہزادی ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ ایک ہی روایت پڑھوں گا، اگر پڑھ سکا کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ قدردان ہیں اور گریہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے پڑھ دیتا ہوں، ذرا جگر تھام کے بیٹھیے۔ مقتل میں یہ روایت ابھی تک تو میری نظر سے بھی کچھ نہیں ملتی جلتی روایت، مگر میں نے بزرگوں سے سنا۔ جناب مختار السلام ہو پر جب کسی قاتل کو گرفتار کر کے لایا جاتا تھا تو جناب مختار اس سے پوچھتے تھے تو نے کیا کیا؟
جب اپنا ظلم بتاتا تھا اس کے بعد جناب مختار اسے سزا دیتے تھے. ایک دن خولی لایا مختار تشریف فرما تھا. آواز دی گئی مختار یہ خولی ہے خدا رحمت کرے اس پر. مختار نے کہا اچھا یہی خولی ہے کہاں لایا گیا. مختار نے اسے دیکھا دیکھ کے کہا خولی میں نے تیرے بارے میں ایک بات سنی ہے. کیا سنا ہے؟ کہا سنا یہ ہے کہ تو بڑا سخت دل ہے. سچ سنا مختار تو پھر بتائے گا کربلا میں کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جب تیرا دل ہلا ہو؟ پوری کہنے لگا مختار جب دشمن ہو کے میں نہ دیکھ سکا تم تو جانے والے
اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا والشفاعة اللهم اجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام